السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گروپ کے ساتھیوں، کیا حال چال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ پیارے بھائی، اور عرض یہ کرنی تھی کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر مقلدین کی عادت ہوتی ہے بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی باتیں، وہ کہتے ہیں نا، باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ تو ایک غیر مقلد ہے، اس کا نام ہے محمد علی۔ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً سال ڈیڑھ سال قبل، اس نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت جو ہے منکرین احادیث ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو اس وقت بھی میرے اس سے بات ہوئی تھی، اس وقت بھی اس کو جو ہے نا بڑی مزے کی شکست ہوئی تھی، لیکن یہ ڈھیٹ قوم ہے، مانتی نہیں ہے۔ تو پھر اس کو شوق ہوا ہے کہ گروپ میں نے پوچھا کہ بھئی رفع دین کا حکم کیا ہے، تو وہ اس کو آتا نہیں، کہتا تو بھاگ گیا۔ میں نے بولا بھائی میرے کو اگر آپ پہلے بھگایا ہے تو مجھے دوبارہ بھگاؤ۔ تو خیر دوبارہ اس نے دعویٰ کیا کہ اہل سنت والجماعت جو ہے وہ معاذ اللہ منکرین احادیث ہیں۔ تو اس پر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بڑی اچھی بات ہوئی۔ تو میں اس پر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ ہر آدمی کے پاس وقت نہیں ہوتا، پورا مناظرہ کوئی نہیں سنتا۔ تو اگر یہ شروع والے 5 منٹ آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ساری بات کا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس کا دعویٰ سامنے آ گیا کہ آپ منکرین حدیث سے بھی بڑے منکرین احادیث ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی منکرین احادیث کی تعریف کرو، تو کہتا ہے کہ وہ کافر ہے۔ تو بھائی ظاہری بات ہے، جب وہ کافر ہیں تو جو ان سے بڑے، وہ ہم ان سے بھی بڑے زیادہ کافر ہوئے بقول اس کے اس فتوے سے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے جو پہلی اس کی ذلت ہوئی، وہ یہی ذلت ہوئی کہ مناظرے کے دوران کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ مناظرہ اس چیز پر کر رہا ہے کہ وہ مجھے منکرین احادیث ثابت کرے گا، اور پھر کہتا ہے کہ میں نے آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا۔ یہ اس کی پہلی ذلت ہے۔ دوسری اس کی ذلت ہے کہ کروڑوں مسلمانوں کو اس نے کافر کہا، اور اس کے اس فتوے میں اس کے اپنے عالم بھی آ گئے۔ یہ ان کے عالم ہیں حاضر دور کے عمر صدیق صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ عقیدے کی کتاب جو ہے وہ بھی مقلدین سے پڑھو۔ وہ انشاءاللہ تعالی اس کے لیے میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا۔ ان کے ہشام الہی ظہیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو مسلمان مانتا ہوں۔ تو یہ اس کے فتوے سے بھی یہ کافر ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو دلیل دی تھی منکرین حدیث ثابت کرنے کے لیے، میں نے کہا تھا کہ تم اہل حدیث کے 5 علماء لے آؤ جو یہ کہیں کہ یہ جو اپنے دلیل دیے اس سے حنفی منکرین احادیث ثابت ہوتے ہیں۔ میں نے کہا 2 اہل حدیثوں کا نمبر میں دیتا ہوں آپ کو۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اس چیلنج پر بھی اس کو ہمت نہیں ہوئی۔ کتنی سوچنے کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ جو اس نے دلیل دی ہے اس پر اس کے اپنے 5 اہل حدیث علماء وہ بھی اس کے ساتھ تیار نہیں، اور آیا ہے مناظرہ کرنے۔ لیکن اتنا بے شرم آدمی ہے، جب بھی ملے گا تو یہی کہے گا کہ میں مناظرہ جیت گیا۔ تو اللہ کی پناہ۔ تو سامعین اکرام، یہ میں نے مختصر سی بات آپ کو بتا دی ہے، باقی ساری جو میں نے باتیں کی یہ ساری اس مناظرے کے اندر موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ آپ کا دینی بھائی محمد حاجن حنفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، آپ نے جو کچھ کہنا ہے کر لو، لیکن جب تک آپ وہ دلیل نہیں لگاؤ گے، جس طرح منکرین احادیث تمام حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی دلیل نہیں لگاؤ گے، اس کے علاوہ کسی موضوع پر کسی ٹاپک پر بات نہیں ہوگی۔ آپ کے اندر ہمت ہے، جرت ہے تو وہ دلیل لگا دیں، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، باقی آدھا گھنٹہ رہ گیا، میں بار بار مطالبہ کرتا رہوں گا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے نہ ایسی دلیل ہے نہ تم دے سکتے ہو۔ بس نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ آیا تھا منکرین حدیث ہمیں ثابت کرنے، اور منکرین حدیث سے بھی بڑا منکرین حدیث ثابت کرنے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ احناف کی کرامت دیکھو دیکھو، کہتا میں آپ کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا۔ تو لگا بھی نہیں سکتا بیٹا، تو اگر فتویٰ لگائے گا نا، تیرے بڑے بڑے جائیں گے جنہوں نے کہا ہے کہ احناف کے پیچھے نماز جائز ہے، یہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، ان کی مسجد میں نمازیں پڑھا کرو، یہ سارے آپ کے فتوے سے کافر بنیں گے۔ لیکن فتویٰ تو خیر آپ کا لگ چکا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سے بھی ہو چکا ہے، اور آپ کے بڑے بڑے بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ کے مدد اور توفیق سے آپ کے فتوے سے جائیں گے۔ تو ٹھیک ہے، آپ جب تک دلیل نہیں لگاؤ گے اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ۔ جناب یہ تو آپ خود اوپر اظہار کر چکے ہیں دبے لفظوں میں منکرین حدیث کا۔ تو رہی بات کہ میں آپ پر فتویٰ لگاتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟
اس کے پیچھے کچھ کرائن ہے، اس وجہ سے آپ پر فتویٰ نہیں لگاتا. اس کو ذکر کرنا یہاں پر مناسب بھی نہیں ہے. آپ ایک عام سے بندے ہیں، آپ نے بڑے واسطے اور دیے اور بڑی بڑی باتیں کی تھیں، لیکن ابھی جو میدان لگا ہے تو بالکل پھس ہو گئے ہیں. ہاں محمد علی صاحب، اچھا یہ آپ کے پاس دلیل ہے جس سے آپ ہمیں منکر حدیث ثابت کرو گے؟ ابھی صبر کرتا ہوں، تیرے علماء کے بھی لگاتا ہوں. وہ جو تیرا عالم کہتا ہے نا کہ قرآن کی 1000 آیتیں ہوں، وہ اپنے مطلب میں صاف ہوں، لیکن میں کہوں گا کہ میرا دماغ غلط ہے آپ کے فتوے سے، تو وہ بھی منکر حدیث بن گیا. وہ بھی صبر کرو، پہلے تو آپ وہ منکر حدیث بنے گا، باقی اس کی وضاحت میں کر دوں گا، صبر کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک ہے کہ جو احادیث کو مکمل طور پر یعنی رد کر دیتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی، تو ایسے لوگ تو کافر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو قرآن کے مخالف کہتے ہیں کہ حدیث ہیں، تو اس کے متعلق ہم یہی کہیں گے اگر وہ علم رکھتے ہیں اس چیز کا کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے باوجود وہ ایسی بات کرتے ہیں تو تب بھی وہ کافر ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایک ہے کہ عام آدمی یا کوئی شخص ایسا ہے جس پر حقائق واضح نہیں ہے، تو ایسے شخص کے متعلق ہم کوئی فتویٰ نہیں دیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے منکرین حدیث کے حوالے سے وضاحت کی ہے، اوپر اس کو جا کے دوبارہ سن لیں. تمام منکرین حدیث تمام روایات کو رد نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ پتہ نہیں وائس سنتے نہیں ہیں، اوپر سے جواب دے دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے آپ کو. تو جناب آپ جب سوال کا جواب دیں گے، آپ ایک چیز مان جائیں گے تو پھر انشاءاللہ میں آپ کے اوپر جو میں نے اعتراض کیا ہے، جو میرا دعویٰ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں کہنے لگا دوں گا. بات اتنی سی ہے، آپ نے الجھا رکھا ہے. لگانے کو کوئی مسئلہ نہیں، میں ابھی بھی لگا سکتا ہوں، لیکن آپ لوگ مانتے نہیں ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ زندگی کا تجربہ ہے میرا کہ یہ جو حنفی حضرات ہے یہ نہیں مانتے، بلکہ منکرین حدیث اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دلائل کی روشنی میں منوائے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بھی حنفی تھے، بریلوی. ٹھیک ہے، ان کو میں نے منوایا ہے، تو آپ نہیں مانیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ آپ نے پہلے ہی مجھے لگتا ہے کہ میرے دعوے کا جواب دے دیا، کیونکہ ابھی میں نے آپ کے متعلق کوئی رائے قائم نہیں کی. اگر آپ کے متعلق کوئی قائم کی ہے تو مجھے بتا دیں. آپ نے کہا کہ یہ پکے کافر ہو گئے، میں نے کب کہا آپ کو؟ ٹھیک ہے، آپ کو بھی میں نے کوئی فتویٰ دیا نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ پر کوئی فتویٰ لگاؤں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ ایک عام سے آدمی ہیں، تو آپ کے لیے یہ بحث آپ کے سامنے ذکر کرنا یہ ضروری نہیں ہے. باقی رہی بات، آپ گفتگو شروع کریں انشاءاللہ. جو ایک سوال کیا ہے اس کا جب جواب دیں تو ہم تڑپا کے رکھ دیں گے. جناب انفی صاحب مجھے سوال کا جواب دیں کہ اگر کوئی شخص ایک طرف حدیث ہے دوسری طرف امام کا قول ہے، تو وہ یہ فتویٰ دے کہ جی آپ امام کے قول کو لیں گے، اگرچہ وہ امام کے قول کے مخالف بھی ہو بات، حدیث امام کے قول کے مخالف بھی ہو، تب بھی آپ نے امام کے قول کو لینا ہے. اب آپ بات سمجھ گئے ہیں کہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں، لیکن سوال کا مجھے جواب چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ دوسرا اسکیل میں نے لگایا، اس کے اندر بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے ان لوگوں نے. یعنی وہ مجتہد بھی نہیں تھے اور مفتی بھی نہیں تھے، اور کیا تھے، کس کی تقلید کرتے تھے، ہمیں بتائیں نا ذرا. دوسری بات کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ جب ان سے کسی کی حدیث قیاس کے مطابق آئے تو قبول کی جائے، اگر قیاس کے مطابق نہ آئے تو ان کی حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. یہ ہے مقلدین کا جو دین ہے، جو احادیث کے خلاف ہے. یعنی اپنے مطابق اگر روایت آئے تو قبول کر لینی ہے، ورنہ نہیں قبول کرنی، قیاس کو لے لینا ہے حدیث کو چھوڑ کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ سوال کا جواب دیں، وقت ضائع نہ کریں. 17 منٹ ہو گئے ہیں، ابھی تک آپ سے ایک سوال پوچھا، اس کا جواب نہیں دیا. جو کتابیں حنفیوں کی پڑھائی جاتی ہیں ہمیں پتہ ہے کس وجہ سے پڑھائی جاتی ہیں.
शेख साहब अर्ज़ ये है कि देखें आप अपने दावे की तरफ नज़र दौड़ाएं। आपका दावा है कि आप मुनकिरीन हदीस से भी बड़े मुनकिरीन हदीस हो, तो भाई वो तो किसी भी हदीस को नहीं मानते और आपने तो उन पर कुफ्र का फतवा लगा दिया है। तो आप ऐसी कोई दलील पेश करें ना मेरे प्यारे भाई कि जिस तरह मुनकिरीन अहादीस तमाम अहादीसों का इनकार करते हैं, आप कोई ऐसी दलील पेश करें। आपने जो सवाल किया है इसका अगर मैं आपको जवाब दूँ भी, जो आपने समझा है कि चलो जी इमाम के कहने पर हम कोई हदीस छोड़ दें, फिर भी हम तमाम अहादीस का तो इनकार नहीं करते अगर इस तरह माना जाए तो। शेख साहब अर्ज़ ये है कि देखें आप अपने दावे की तरफ नज़र दौड़ाएं। आपका दावा है कि आप मुनकिरीन हदीस से भी बड़े मुनकिरीन हदीस हो, तो भाई वो तो किसी भी हदीस को नहीं मानते और आपने तो उन पर कुफ्र का फतवा लगा दिया है। तो आप ऐसी कोई दलील पेश करें ना मेरे प्यारे भाई कि जिस तरह मुनकिरीन अहादीस तमाम अहादीसों का इनकार करते हैं, आप कोई ऐसी दलील पेश करें। आपने जो सवाल किया है इसका अगर मैं आपको जवाब दूँ भी, जो आपने समझा है कि चलो जी इमाम के कहने पर हम कोई हदीस छोड़ दें, फिर भी हम तमाम अहादीस का तो इनकार नहीं करते अगर इस तरह माना जाए तो। जन हनफी साहब मोहम्मदी कभी भी अपने जो सकैन है उनको ज़ाया नहीं करता। आप जैसे लोगों के सामने पेश करके पहले मनवाऊँगा फिर इंशाल्लाह लगाऊँगा, ताकि आपकी ऑडियो भी मौजूद हो और बात भी। फ़ैसला मैंने नहीं करना, ना आपने करना है, ग्रुप मेंबरान ने करना है। ठीक है, आप इसका जवाब देंगे तो इंशाल्लाह स्कैन लगाना मेरा काम है। नहीं तो मैं आखिर पे जब मुनाजरा ख़त्म होगा मैं स्कैन लगा दूंगा कि इस वजह से इस ये जवाब नहीं दे रहा था। ठीक है शेख साहब, आप ये बार बार कह रहे हैं इमाम के कौल के मुताबिक, इस पर तो हम आते हैं। तो अच्छा, यानी कि कुछ ऐसे हैं मुनकरीन हदीस जो बिल्कुल आ हदीस का इनकार करते हैं। तो आपके नज़दीक मुनकरीन आ हदीस का हुक्म क्या है? आप उनको फासिक मानते हैं, फाजिर मानते हैं, काफिर मानते हैं, क्या मानते हैं? ज़रा ये बता दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। शेख साहब आप सवाल बाद में कर लें, पहले दावा लगा दें। क्योंकि आपने जिस तरह मुनकरीन हदीस ने, या एक हदीस की बात नहीं हो रही कि एक का इनकार करेगा, दो का करेगा, पांच का करेगा। मुनकरीन हदीस तमाम अहादीस का इनकार करते हैं और आपने उससे भी बड़ा साबित करना है। ये दावा आप भूल जाते हैं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला हर ऑडियो में आपको याद दिलाऊंगा। शाबाश, हिम्मत करें, दलील लगा दें। जज़ाकुमुल्लाह। शेख साहब आप सवाल बाद में कर लें, पहले दावा लगा दें। क्योंकि आपने जिस तरह मुनकरीन हदीस ने, या एक हदीस की बात नहीं हो रही कि एक का इनकार करेगा, दो का करेगा, पांच का करेगा। मुनकरीन हदीस तमाम अहादीस का इनकार करते हैं और आपने उससे भी बड़ा साबित करना है। ये दावा आप भूल जाते हैं, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला हर ऑडियो में आपको याद दिलाऊंगा। शाबाश, हिम्मत करें, दलील लगा दें। जज़ाकुमुल्लाह। मोहम्मद अली साहब, मैंने आपको मुंह मांगी मौत दी है। जो आपने समझा, मैं कहता हूँ अहले हदीस के 5 उलमा, 2 उलमा के नंबर मैं आपको दूंगा। रब्बे काबा की कसम वो कह दे कि मोहम्मद अली ने ये सही समझा है और इन इसके इनसे तमाम अहदीसों का इनकार साबित होता है। अल्लाह की कसम तुम्हें सलाम करूँगा और दोबारा कभी तुम्हें मुनाजरे की बात भी नहीं करूँगा। लेकिन अगर तुम्हारे 5 उलमा भी तुम्हारे साथ ना दें, तो फिर तो सोचने की बात है ना प्यारे भाई। ये बात तुम मुझे दो, मैं एक दावा करता हूँ, तुम मुझे कहो अपने 5 उलमा से ये बात दिखा दो। इंशाअल्लाह ताला मैं तुम्हें अपने 10 उलमा से दिखाऊंगा। लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा वास्ता किसके साथ पड़ा है भाई। बात ये है कि मैंने शुरू के अंदर जो वजाहत की है लोगों ने सुन ली, फ़ैसला वो करेंगे। अब तमाम तमाम ये अपने पास रखें और दोबारा ज़िंदगी में कभी मुझे चैलेंज मत करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अगर आपने अभी गुफ्तगू करनी है, 8 मिनट पड़े हैं अभी, आप कर सकते हैं। और अगर नहीं करनी तो ये वक्त मैं देख कर उसके बाद आपको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। भाई दावा तो शुरू में लगा दिया है वॉइस के अंदर। आपको काफ़ी दिनों से एक ना अंदर एक शोला तड़प रहा था कि ये आप ऑडियो के अंदर वजाहत करें। मैं चुप था, आपने बड़ी बातें की, आप के अंदर ज़रूरत नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है। क्योंकि जब मैदान लगता है पता तब चलता है। अब मैदान लगा है तो अल्लाह के फजलो करम से मैं तैयार हूँ। मैं जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। आप तो एक सवाल का जवाब नहीं दे सके। ठीक है, आपके बस की बात नहीं है, आप फालसा भेजा करें। मोहम्मद अली भाई, रब्बे काबा की कसम, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप वो दलील पेश करें जिसमें हमने तमाम अहादीस का इनकार किया हो। ये उसूल करखी की इबारत आप छोड़ दें, इसका मैंने बहुत जवाब दिया है, आपके बड़े बड़े उलमा का दिया है। अगर कहें तो मैं यहाँ ग्रुप में लगा दूँ, इस पर फिर एक अलग से बहस होगी, वो अलग मसला है। आपका दावा जो है, दावे के ऊपर दलील दे।
اور میں کہہ سکتا ہوں کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان پھٹ سکتا ہے، تو اس کی دلیل نہیں دے سکتا، کیونکہ تیرے بڑے بڑوں نے ہمیں مسلمان مانا ہے، اور انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ اناف کے پیچھے نماز جائز ہے، آج تو نے ان کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ تھوڑی سی ہمت پیدا کرو، دلیل دو، ایک دلیل لاؤ جس میں احناف نے جس طرح منکرین احادیث حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، احناف نے اسی طرح انکار کیا ہو، دلیل پیش کرو۔ یہ میدان، یہ گھوڑا، شاباش۔ حاجن انفی صاحب، آپ کو اپنے اندر کی جو غلاظت ہے نا وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ آپ اس وجہ سے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ یہ بھائی صاحب کا اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس سیو ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آپ اس وجہ سے جواب نہیں دے رہے کیونکہ آپ کو خود یہ بات پر معلوم ہے کہ احناف جو ہیں یہ فتویٰ دیتے ہیں، آپ اس وجہ سے جواب نہیں دے رہے ہیں۔ باقی رہا کہ تعلق نہیں بنتا، میں تعلق بناؤں گا، یہ میرا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے جو آپ سے سوال کیا اس کا جواب دیں۔ جناب محترم، عام آدمی کو حکم کیا ہے، مجھے حکم بتا دیں۔ عام آدمی کو اللہ رب العزت نے حکم کیا دیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے اوپر وضاحت کی ہے، آپ بار بار ایک بات کو دہرا رہے ہیں، آپ ایک جاہل انسان ہیں۔ بار بار میں نے آپ کو کہا کہ میں نے اوپر جو وضاحت کی منکرین حدیث کو، اس کو دوبارہ جا کے سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر ایسے مقلد کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ کوئی حدیث اپنے امام کے مسلک کے خلاف پا کر امام کے مسلک کو چھوڑ سکتا ہے، تو اس کا نتیجہ شدید افراتفری اور سنگین گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اختیار دینے والے یہ مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں۔ اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لیکن یہ حدیث کے مقابلے میں امام کی بات کو کہہ رہے ہیں کہ لے حدیث چھوڑ دیں۔ حدیث کی سمجھ ہی نہیں آتی ان لوگوں کو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس، اے لوگوں سے مراد کون ہے؟ کیا صرف صاحب علم لوگ ہیں؟ اللہ رب العزت نے تمام کو مخاطب کیا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن اور حدیث کو لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ذلت و رسوائی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے بھائی، آپ نے منکرین حدیث کی تعریف بھی ہے، ان کو کافر بھی آپ نے ڈکلیئر کیا ہے، اور آپ نے اس سے بڑا ہم کو کافر کہا ہے، تو آپ وہ دلیل لگا دیں نا، سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وہ دلیل لگا دیں گے، ثابت ہو جائے گا کہ واقعی احناف نے بھی منکرین حدیث کی طرح تمام احادیثوں کا انکار کیا ہے۔ اتنا ڈر رہا آپ کو؟ میں کہتا ہوں آپ کے پاس دلیل ہے نہیں، اگر ہوتی تو آپ لگاتے۔ اب دیکھنا، قیامت کی صبح تک میں کہتا ہوں کہ اب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اور آپ نہیں لگا سکتے، یہ انشاءاللہ تیرا میرا اللہ سے میرا گمان ہے کہ آپ کے پاس اگر دلیل ہوتی تو آپ اب تک لگا چکے ہوتے، لیکن نہیں ہے، اسی لیے نہیں لگاتے۔ آپ بتائیں کہ کیا عام آدمی کو حکم ہے کہ وہ جا کے اجتہاد کرے اور بڑے بڑے مجتہد کی غلطی نکالے، اور بڑے سے بڑا مجتہد ایک عام آدمی جو ایک دن بھی مدرسہ نہ گیا ہو، اس کے وہ مجتہد کی غلطیاں پکڑے اور وہ کہے کہ مجتہد کو تو قرآن حدیث صحیح نہیں آتا تھا، مجھے آتا ہے؟ آپ بتائیں کیا عام آدمی کو یہ حکم ہے؟ تو میں نے جو آپ کو دعوت دی ہے 5 علماء کی، آپ مہربانی کرو، اب یہ نیا چیلنج جو آ چکا ہے، آپ اس کو قبول کرو یار، خدا کے واسطے، باقی 5-6 منٹ رہ گئے۔ مجھے عام آدمی کا حکم بتائیں۔ میں نے کب کہا عام آدمی جو ہے وہ مجتہد ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کو اللہ رب العزت نے اطاعت کا حکم دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ آپ لوگوں نے اس اطاعت سے نکال کر کہا کہ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حدیث کی طرف جائے، ایسے افراتفری کا اور ذلت و رسوائی، ایسی باتیں آپ کے علماء نے لکھی ہیں کہ اگر کوئی حدیث کی طرف جائے گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ کیوں کام خراب ہوگا؟ کیونکہ حنفیت کو وہ چھوڑ دے گا نا۔ مجھے اصول کرخی نہ سنائیں، مجھے جو سوال ہے اس کا جواب دیں، ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، میں تعلق بناؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے، یہ میرا کام ہے، آپ کا نہیں۔ آپ سے جو سوال پوچھا ہے، ایسے اوپر آپ سوال پوچھ رہے تھے، میں جواب نہ دیتا، یہ بات کہتا تو آپ نے کہنا تھا کہ یہ کیا بات ہے۔ پیارے بھائی، میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے، آپ نے ہمیں ثابت کرنا ہے منکرین حدیث، اس کی آپ کو دلیل دینی ہے، اور منکرین حدیث بھی یہ جو عام اس وقت ہیں، یہ نہیں، اس سے بھی بڑا،
اس کی آپ کو دلیل دینی ہے، اور پھر میں آپ کو آپ کے مسلک کی غیرت دلاتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر مسلک کی غیرت ہے تو غیرت کے واسطے ایک دلیل دے دو جس میں احناف نے تمام احادیثوں کا انکار کیا ہو، جس طرح منکرین احادیث کرتے ہیں۔ شاباش، ہمت پیدا کر، جرت پیدا کر، تھوڑی سی ہمت کر یار۔ میرے پاس کافی حوالے موجود ہے، اگر آپ شروع کے اندر سوال کا جواب دے دیتے تو میں اتنے حوالے انبار لگا دیتا یہاں پہ، تو ان کو ذکر کرنا ابھی مناسب بھی نہیں ہے، وقت ختم ہو چکا ہے اور ابھی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اس موضوع پر انشاءاللہ کبھی تحریر لکھ دیں گے تاکہ کوئی ضرورت مند دیوبندی اٹھے اور اس کا جواب لکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، میں اس سوال کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ احناف حدیث کے امام کے مقابلے میں حدیث کو نہیں مانتے، تو بھی کچھ حدیثوں کو نہیں مانتے ہوگے بقول آپ کے جو آپ نے سمجھا ہے۔ یہاں آپ نے ایسی دلیل دینی ہے، مجھ سے ایسا سوال کرو، آپ مجھ سے تمام احادیث کے بارے میں پوچھو کہ حاجی حنفی جتنی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، تم ان کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اس طرح کا سوال کرو تو آپ کا سوال بنتا ہے، میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن آپ اپنا دعویٰ کیوں بھول گئے؟ اور یہ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے نا بھائی، یہ دعویٰ آپ بات کر ہی نہیں سکتے ہو، اس کے اوپر بات بنے گی نہیں آپ کی، کیونکہ آپ کے بڑے بڑوں نے ہمیں مسلمان مانا ہے، آپ کا پھر ان کو کافر مانو گے جنہوں نے ہمیں مسلمان مانا ہے؟ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ پیارے بھائی، آپ ایک دلیل لگا دو، جس طرح منکرین احادیث نے تمام احادیث کا انکار کیا ہے، اسی طرح ہم میں کسی نے بھی اس طرح تمام احادیث کا انکار کیا ہو تو آپ وہ لگا دیں۔ صحیح ہے، جزاکم اللہ۔ آپ نے مجھ سے سوال پوچھے، میں نے کسی سوال پر یہ نہیں کہا کہ یہ آپ یہ سوال نہ پوچھیں، آپ کا حق ہے، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں نے جواب دیے۔ آپ نے مجھے تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا، یہ کیا حاجن انفی صاحب منافقت ہے یہ؟ پیارے بھائی، یہ الگ بحث ہے کہ عام آدمی کے لیے کیا حکم ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے پیارے بھائی وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں نے آپ کو یہ دلیل دینی تھی کہ آپ نے احناف کو منکرین حدیث سے بھی بڑا منکرین حدیث ثابت کرنا تھا، جو کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایسی کوئی دلیل نہ دے سکے۔ جو دلیل دی ہے اس پر اس فقیر نے ادنا سا آپ سے سوال کیا ہے کہ صرف اہل حدیث کے 5 علماء، جن میں سے 2 علماء کے نمبر میں آپ کو دیتا ہوں، وہ یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ جو محمد علی نے حوالے دیے ہیں اس سے احناف نے تمام احادیثوں کا انکار ثابت ہوتا ہے، صرف 5 علماء یہ گواہی دے دیں، حاجن انفی مان جائے گا کہ واقعی محمد علی بھائی کے پاس علم ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں کبھی آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا اور مان جاؤں گا کہ واقعی محمد علی بھائی کے پاس اتنا علم ہے۔ اگر آپ نے یہ میرا چیلنج قبول نہیں کیا تو پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ کے اپنے علماء بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو چلیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بڑی مہربانی، شکریہ، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے شروع میں ہی سوال کر دیا تھا، اس کا مقصد بھی یہی تھا، مجھے پتہ ہے آپ نے وقت سے ضائع کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ سوال میرا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ایک طرف حدیث ہے، دوسری طرف امام کا قول ہے، امام کے قول کی طرف جائے حدیث کو چھوڑ کر، تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مناظرہ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ جو گروہ ممبران ہے خود ہی فیصلہ کر لیں گے۔ تو ایک بات اور بھی ہے، حاجن حنفی صاحب لکھ کے لے جائیں کہ محمدی جیسا جگرا آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کے گروپ کے اندر جائیں نا، ان سے لنک مانگ لیں تو وہ لنک نہیں دیتے آپ کو۔ میں نے صبح جب آپ نے کہا تو میں نے لنک آپ کو بھیج دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ لوگ گھبراتے ہیں، ہم گھبراتے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے گروپس کے اندر آپ کر بھی گفتگو کرتے ہیں، پتہ ہے نا اس گروپ کا جہاں پر عمران دیوبندی تھا، اس کو میں نے اپنے گروپ میں ایڈ کیا اور چیلنج کیا، میں نے 3-4 بندے ایڈ کیے، تب بھی وہ بھاگ گیا تھا، اور 3-4 جو اس کے ساتھی تھے میں نے کہا سارے آ جاؤ، میں اکیلا بات کرتا ہوں، تب بھی وہ بھاگ گئے، ٹھیک ہے؟ تو باقی آپ اپنے ایک سوال جو آپ پر قرض تھا اس کا جواب نہیں دے سکے، آپ کے لیے اتنی ہی ذلت اور رسوائی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب، آپ کا جو سوال ہے وہ آپ کے دعویٰ کے مطابق نہیں ہے۔ آپ مجھ سے اس طرح دعویٰ کرو نا، کیونکہ آپ نے ثابت کرنا ہے
तमाम अहादीस का मुनकर। तो आप मुझसे यूं पूछो कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अहादीस हैं उनको तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, मैं जवाब दूंगा। आपके सवाल का इस मौजू से ताल्लुक नहीं है, आपके दावे से ताल्लुक नहीं है। अगर आप अपना दावा भूल गए हो तो मैं आपको याद दहानी कराता हूँ कि आपने साबित करना है कि इस वक्त जो मुनकरीन अहादीस हैं उससे भी बड़ा आपने हमें साबित करना है। यानी जिस तरह वो तमाम अहादीस का इनकार करते हैं, ऐसी इबारत आपने पेश करनी है जिसमें अहनाफ ने तमाम अहादीस का इनकार किया हो, फिर बात बनेगी, फिर आगे बात चलेगी। इसके अलावा किसी मौजू किसी टॉपिक पर शेख साहब बात नहीं होगी। मैंने पहले भी आपको छोड़ दिया था, मौजू से हट गई थी बात, इसलिए बार बार डिंगे मार रहे थे। आज इंशाल्लाह ताला मौजू से बात नहीं हटेगी। जब तक आप अपने दावे के ऊपर दलील नहीं दोगे बात नहीं बनेगी। शेख साहब जितना जोर लगाना है लगा लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बाकी रही बात कि आम आदमी देखे कि आम आदमी के अंदर भी अगर कोई कुरान और हदीस को पढ़ता है, कुछ चीज़ें उसको भी इल्म में होती हैं। तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि बड़े बड़े उलमा की वो गलती निकाल देता है। इसके ऊपर तो अल्हम्दुलिल्लाह उलुल हदीस के अंदर भी मौजूद है कि ऐसे हुआ है। यानी जो एक इंसान जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह है, तो उनसे जब फतवा कहा गया आप लिख के दें हदीस के ख़िलाफ़, उन्होंने नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन कोई हदीस आ जाती, कोई बता देता, तो उस हदीस पर अमल कर ले। ये नहीं देखते थे कि ये मुझसे बड़ा है या छोटा है। ये मेयार वो लोग रखते हैं जिनको हदीसों की कोई पहचान नहीं होती है, आप जैसे लोगों को। मैं भी आपको बता दूं कि जब मुनाजरा ख़त्म होगा तो जितने आपके सवाल आते हैं ना उसका जवाब मैं दे दूंगा, लेकिन इस वक्त जवाब नहीं दूंगा कि इसका मौजू से ताल्लुक़ नहीं है मेरे प्यारे भाई। आप बस वो इबारत लगाए जिसमें अहनाफ ने तमाम अहादीस का इनकार किया हो, इसलिए मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा कि इसका इस मौजू से ताल्लुक़ नहीं है प्यारे भाई। सही है, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स किसी एक हदीस का इनकार करता है, वो आपके नज़दीक मोमिन और मुसलमान है या नहीं है? मुझे इसका जवाब दें। वाजिन अनफी साहब, मैंने आपको काफिर नहीं कहा, काफिर नहीं कहा। आप अपनी तरफ से अपने आप को कहते रहें, मुझे से कोई हर्ज नहीं है। अब एक तरफ हदीस है, दूसरी तरफ इनकी हिदाया है। अब हदीस के अंदर कोई बात है और हदाया के अंदर कोई बात है। अब इन लोगों के असूल के मुताबिक हदीस को छोड़ दें, हिदाया की जो बात है उसको ले लें, तो ये क्या अदल और इंसाफ है हदीस के साथ? फ़ैसला अवामुन्नास ने करना है, हमने नहीं करना। बाकी अल्लाह ताला इनको समझने की तौफीक अता फरमाए। भाई मेरी फुल फाइनल आखिरी बात है, आपका जो दावा है दावे के मुताबिक दलील आपने लगानी है। अगर आपने अपनी दावा के मुताबिक दलील नहीं लगाई तो आपकी शिकस्त होगी और इंशाअल्लाह ताला आप ना लगा सकोगे। बाकी आप सवालात करते रहो, जो आपको करने हैं करते रहो। जो आपका दावा है बार बार अपना दावा भूल जाते हो भाई। मुनकरीन हदीस से बड़ा मुनकरीन हदीस आपको साबित करना है। जिस तरह मुनकरीन हदीस तमाम अहादीस का इनकार करते हैं, ऐसी इबारत आपने लगानी है जो आपके दावे के मुतालिक हो। अगर आपके दावे के मुताबिक वो इबारत नहीं होगी तो आपका काम नहीं बनेगा। शाबाश, हिम्मत है तो लगाओ जल्दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, क्या फतवा के सिंग होते हैं? जो फतवा लगाते हैं तो उसके सर पर सिंग होते हैं। अल्लाह के बंदे, जब तुमने कह दिया कि मुनकरीन हदीस से भी मैं तुम्हें बड़ा मुनकरीन हदीस मानता हूँ, तो कहता है कि मैंने फतवा नहीं लगाया, मैंने अभी तो पता नहीं फतवा कहाँ तक जाएगा, अभी तो तू सब्र करो। जो आपके मदारस में हनफियों की किताबें पढ़ाई जाती है अकीदे की, वो भी काफिर बनेंगे। आपके फिर जो उलमा बनते हैं वो भी काफिरों की किताब पढ़ के आलिम बनते हैं। ये सारी बातें खुलेंगी। शेख साहब, मैंने आपको पहले ही कह दिया था, आप अपने दावे के ऊपर नज़र करें। आपका दावा है कि आप मुनकरीन हदीस से भी बड़े मुनकरीन हदीस हो, तो कैसे हम मुनकरीन हदीस हो गए? ऐसी दलील पेश करो जिस तरह मुनकरीन हदीस तमाम हदीस का इनकार करते हैं, अहनाफ ने भी इसी तरह उससे बढ़कर कोई इनकार किया हो। तुम्हारे अंदर जुर्रत है, हिम्मत है तो दावा पेश करो। शाबाश, टाइम ज़ाया नहीं करो, सिर्फ एक दलील दे दो बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रुप के भाइयों के सामने मैं गुजारिश कर दूं कि देखें, मोहम्मद अली का दावा था कि ये मुनकरीन हदीस से हमें बड़ा मुनकरीन हदीस साबित करेगा। अब इसको चाहिए कि वो अपनी दलील लगा दे कि देखो भाई, इस दलील से तमाम अहनाफ तमाम अहादीस का इनकार करते हैं। बात ही ख़त्म।
ابھی یہ کہہ رہے ہیں یوں ہوگا یوں گئے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوگی، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک یہ اس کی دلیل نہیں دے گا، اس سے انشاءاللہ تعالی اور کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے بھی میں نے موضوع سے ہٹ کر سے بات کی تھی تو یہ بڑے ڈنگے مارا تھا. آج یہ جب تک اس کی دلیل نہیں لگائے گا، اس کے علاوہ انشاءاللہ تعالی سے اور کوئی بات نہیں ہوگی. محمد علی صاحب، آپ کو جو اللہ سے ڈرے، کسی کو منکرین حدیث کہنا، منکری سے بڑا منکرین حدیث کہنا، یہ کیا ہے؟ اس کو مفتی کہنا ہے، اس کو عالم دین کہنا ہے، اس کو جنتی کہنا ہے. تم میں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو منکرین حدیث کہنا، یہ اس میں کفر نہیں، پھر کیا ہوتا ہے اس میں؟ آپ بتا دو بھلا، منکرین حدیث کی تعریف کر دو. اللہ کے بندے، آپ صاف کرو کہ حدیثوں کا انکار کرنے والا کہتے ہو، پھر کہتے ہو میں نے فتویٰ نہیں لگایا. فتویٰ بھائی لگ چکا، اور انشاءاللہ تعالی بڑا اچھا لگے گا، اور اس میں بڑا آگے مزہ آئے گا. ابھی ذرا ٹائم ہے 11 بجے تک، شاباش کوئی دلیل دو، جلدی کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جنفی صاحب، یہ کہا کہ شہرت کے لیے مناظرہ کرنا، کہ میں فلاں بندے سے مناظرہ کروں گا اور مناظر بن جاؤں گا، یہ ایک اور چیز ہے. آپ سے ایک سوال پوچھا، ابھی تک آپ جواب نہیں دیا، 20 منٹ ہو گئے ہیں. مجھ سے آپ سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں. اگر تو آپ نے سوال و جواب کا ہی سلسلہ کرنا تھا تو پھر ہمارے گروپ موجود ہے، وہاں پہ آئیں، سوال کریں، ہم آپ کو انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دیں گے. یہاں پر آپ ایک مناظر کی حیثیت سے آئے ہیں، تو مناظر کی حیثیت سے آیا شخص یہ حرکتیں نہیں کرتا. ابھی جب اپنے عالم کی بات ہوگئی تو وضاحت ہو گئی، تو ہم بھی بھائی وضاحت کریں گے نا، کہ ایک عامی آدمی ہے، وہ ناسک منسوخ کو نہیں جانتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کا کہ عامی آدمی اگر کوئی حدیث پڑھ لے اور جا کے عمل کرے تو آپ اس کو کیسے سمجھاؤ گے؟ اور پھر اس پر کیا یعنی کہ آپ یہ کہیں گے کہ اس پر آپ اپنے پتہ نہیں کیا منکرین حدیث کا فتویٰ آپ لگائیں گے؟ اگر کوئی بندہ اپنے عوام کو سمجھاتا ہے کوئی بات جس طرح آپ کے عالم نے سمجھائی تو وہ صحیح ہوگی. وہ کہتا ہے 1000 آیتیں اپنے مطلب میں صاف ہوں اور میری کھوپڑی میں نہیں بیٹھی، تو میں کہوں گا کہ میری کھوپڑی غلط ہے. تو یہی بات تو وہاں پہ بھی ہے کہ وہ بیچارہ جو عام آدمی ہے وہ حدیث کو نہیں سمجھ سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہی بات. اب اپنا مولوی آ گیا تو اب تعویلیں ہوگی، لیکن اب تو آپ کے فتوے میں وہ آ چکا، وہ نہیں بچے گا پیارے بھائی. آپ کے فتوے میں وہ آ چکا ہے غریب بیچارہ. آپ ٹائم ضائع نہ کریں، جو ایک سوال آپ سے پوچھا ہے اس کا جواب دیں، تاکہ بات کو واضح کیا جائے. جو میرا مقصد ہے، جو میرا دعویٰ ہے، میں اس کو پورا کروں. ٹھیک ہے، آپ سے جو سوال کیا ہے اس کا ہمیں جواب دیں. میں نے آپ کے کئی سوالوں کے جواب دے دیے ہیں، تو میں نے کب اپنے دعوے سے ہاتھ کھینچا ہے؟ تو میں تو ابھی بھی کہتا ہوں، یہ دعویٰ ہو گیا اوپر، میری وائس بھی آ گئی ہے. اگر میں ثابت نہ کروں تو پھر یہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ مناظرے کے بعد گھنٹہ تقریر کر لینا، مجھے جواب دیں جو ایک سوال پوچھا ہے. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اوپر سے یہ وہی بات دہرا رہے ہیں. ایسا نہ کریں کہ مجھے موقع بھی نہ ملے میں آپ کا جو میرا دعویٰ ہے اس کو میں جواب دے سکوں. ایسا نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک ہے کہ فہم سلف کی روشنی میں قرآن و حدیث کو سمجھنا، یہ انکار نہیں ہے قرآن و حدیث کا. بات کو سمجھیں. میں نے وہ اللہ کے فضل و کرم سے سنا بھی ہوا ہے. اگر کہیں کہ تو میں وضاحت بھی لے دوں گا اللہ کے فضل و کرم سے. میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے، شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ. ان کی بات کا مقصد یہ ہے کہ اس دور کے اندر ہر جو فرقہ ہے وہ استدلال قرآن و حدیث سے بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان کا فہم درست نہیں ہوتا، فہم سلف صالحین والا نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہی ایک راستہ ہے جو فہم سلف ہے، کہ اس کو اختیار کیا جائے. یعنی جس طریقے سے انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے اس طریقے سے، یعنی کسی مخصوص شخص کی تقلید شخصی کا حکم دیا ہے تو آپ لگائیں. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، ورنہ جو جھوٹ بولا ہے اس جھوٹ پر میں یہی کہوں گا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. شیخ صاحب، میں اب زیادہ سو تو آپ سے بحث نہیں کروں گا کہ آپ کا علم تو سامنے آ چکا ہے. آپ ایسا کرتے صرف اہل حدیث کے 5 علماء، زیادہ نہیں، اہل حدیث کے 5 علماء وہ یہ کہہ دے کہ ان دونوں اسکن جو محمد علی صاحب نے لگائے ہیں اس سے تمام احادیث کا انکار ہوتا ہے. جتنے بھی ذخیرہ احادیث ہیں وہ تمام حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. صرف اہل حدیث کے 5 علماء کہہ دیں تو میں کہہ دوں گا کہ واقعی محمد علی صاحب کے پاس علم ہے، اور یہ علم سے بالا تر ہے. اور اگر 5 عالم بھی اس کی گواہی نہ دے سکیں تو مزید میں اس کی کیا وضاحت کروں گا اور کیا آپ سے مناظرہ ہوگا؟ فیصلہ میں نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا. صحیح ہے، جزاکم اللہ. پیارے بھائی، آپ کے سوال کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے نا.
آپ ایسی دلیل لگا دیں جس میں احناف جس طرح منکر حدیث سر عام تمام احادیثوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی حدیث کو نہیں مانتے، معاذ اللہ وہ امام بخاری کو گالیاں دیتے ہیں، امام ترمذی کو گالیاں دیتے ہیں، تو آپ ایسی دلیل لگائیں نا، آپ کا اس سوال سے کوئی مقصد ہی نہیں، آپ دلیل لگا دو، ہم وہ دلیل دیکھیں گے کہ واقعتاً احناف نے انکار کیا ہے تو ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے نا میرے پیارے بھی، آپ شاباش تھوڑی ہمت پیدا کرو، ایک دلیل لگا دو بس۔ جیسے مثال کے طور پر ایک دیوبندیوں کے اندر احمد سعید ملتانی تھا، جو جس نے ایک کتاب لکھی تھی قرآن مقدس اور بخاری محدث، اس کے اندر اس نے بخاری کے احادیث پر اعتراضات کیے ہے، یعنی ان کی احادیث کا انکار کیا ہے بخاری کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ منکرین حدیث کئی طرح کے ہے کہ کچھ تو قرآن کے مقابلے میں کوئی حدیث آ جائے تو وہ نہیں مانتے، بعض ایسے ہیں جو سرے سے انکار کر دیتے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو امام کے خلاف اگر کوئی روایت آ جائے تو اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ کافی جو ہے وہ قسم کے لوگ موجود ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کا دعویٰ سن لیا، تو آپ اگر یہ ہمیں بتا دیں کہ یہ جو منکرین حدیث اس وقت موجود ہیں ان کا منہج کیا ہے، مسلک کیا ہے، ان کی ذرا آپ منکرین حدیث کی تعریف کر دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب، مطلب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ جو منکرین حدیث ہے یہ کسی بھی حدیث کو نہیں مانتے، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے ان سے سنا ہے، استغفر اللہ، وہ تو کہتے ہیں امام بخاری کو گالیاں دیتے ہیں، امام نسائی کو گالیاں دیتے ہیں، مطلب وہ کسی بھی حدیث کو وہ نہیں مانتے جہاں تک میرا علم ہے۔ اگر آپ میری اس بات سے متفق ہو تو میں آگے چلوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منکرین حدیث کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو روایات ہیں یہ قرآن مجید کے خلاف ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو احادیث ہیں یہ بعد میں لکھی گئی ہیں، ان کے ایسے اعتراضات ہیں کہ یہ وحی کے ذریعے نازل نہیں ہوئی، تو ان کے بعض قرآنی آیات کے مخالف بنا دیتے ہیں، بعض سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں، تو ایسی بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ اس موضوع پر پہلے بھی حاجن حنفی صاحب کے ساتھ مناظرہ ہو چکا ہے، تو اس مناظرے کے اوپر یہ شکست کھا چکے ہیں، اور دوبارہ ان لوگوں اس بھائی نے کہا ہے کہ آپ مجھ سے دوبارہ مناظرہ کریں، کیونکہ وہ ویڈیو انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی تھی، تو اس وجہ سے کچھ ہماری گفتگو ہوئی کسی گروپ میں، تو انہوں نے کہا ہی کہ آپ گفتگو کریں، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا اور میں ان کے ایسے لوگوں کے لیے وقت نکالتا بھی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کے اصرار پر میں نے ان کا جو ہے وہ چیلنج کو دوبارہ قبول کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق و باطل کے اندر فرق واضح کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب، بڑی بڑی مہربانی، یعنی آپ کے نزدیک ہم جو دیوبندی ہیں وہ پکے کافر ہیں، یہ آپ کا جو ہے وہ فتویٰ آ چکا ہے۔ اب جو بھی ہم کو مسلمان کہے گا یا یہ فتویٰ دے گا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے تو آپ کے فتوے سے وہ بھی کافر ہوگا، یہ بات الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری طے ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ایسی دلیل دیں جس میں احناف نے تمام احادیث کا انکار کیا ہو، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ منکرین حدیث سے بھی یہ بڑے منکرین حدیث ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ منکرین حدیث ایک آدھا حدیث کو مانتے ہو، احناف اس کو بھی نہیں مانتے، تو آپ وہ دلیل پیش فرما دیں جس میں احناف نے کہا ہو کہ ہم نبی علیہ السلام کی کسی بھی حدیث کو معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ نہیں مانتے۔ اب آپ نے وہ دلیل دینی ہے، دیر نہ کریں، بسم اللہ کریں، دلیل لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 10 بج گئے ہیں، حاجن حنفی صاحب کو بھی میں کہتا ہوں کہ گروپ کے اندر آ جائیں۔ یہ جو مناظرہ طے ہوا ہے اس کے اندر میرا یہ دعویٰ تھا کہ دیوبندی حضرات جو ہے یہ منکرین حدیث ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر میں نے ایک بات کی تھی
کہ یہ منکرین حدیث سے بڑھ کر جو ہے منکرین حدیث ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں نے بھی الحمدللہ جہاں تک اللہ رب العزت نے توفیق بخشی ہے میں نے بھی سفر کیا ہے، تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ منکرین حدیث سے ہماری گفتگو ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہوتا، اور پھر ان کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے جب دلائے رکھے وہ اس بات کو قبول کر گئے، لیکن اس کے برعکس جو حنفی حضرات دیوبندی حضرات ہیں یہ حدیث کو قبول نہیں کرتے، جو ان کے موافق آ جائے صرف اس کو ان لوگوں نے قبول کرنا ہے، باقی جو روایات ہے جو صحیح الاسناد سے ثابت ہے ان روایات کو یہ امام کے قول کے مقابلے میں رد کر دیتے ہیں، یا ان کے جو عقائد و نظریات ہیں ان کے خلاف ہوتا بھی وہ رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ میرا دعویٰ تھا، یہ مختصر میں نے بیان کر دیا۔ اگر آپ نے جواب نہیں دینا تو یہاں پہ فالسہ بیچنے ہیں، اگر میں نے ثابت میں نے ہی کرنا ہے تو آپ کا آنا کوئی ضروری ہے؟ میں یہاں پر گروپ کے اندر وضاحت کر دوں اپنی بات کی، تو آپ کا آنے کا پھر مقصد کیا ہے؟ آپ فریق مخالف ہیں، فریق مخالف سے کوئی بات پوچھی جائے تو وہ جواب نہیں دیتا ہے نا۔ یہ کون سی آپ نے کتاب پڑھ لی ہے جناب؟